سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء و طالبات، آج ذی الحج کی حج والے مہینے کی 9 تاریخ ہے۔ بڑا مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن میں ہم اور آپ اس مکتب کے پروگرام میں 1.5-2 گھنٹے سے شریک ہیں۔ بچیوں نے اس لیے کہ کوئی بچہ نہیں آیا تھا مائک پر، بچیوں نے ہمارے سامنے جو پروگرام پیش کیا، استاد محترم نے ان کے پیچھے قربانی دے کر کے ان کو تیار کیا۔ یہ چیز استاد محترم کے لیے، خود بچیوں اور ان کے والدین کے لیے قابل مبارکباد ہے۔ دین کی مجلسوں کی اور خاص طور سے قرآن کی نسبت پر جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، ان پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کیا نتیجہ مرتب فرماتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا ثواب عطا فرمائیں گے، ہم گاہ بگاہ اس طرح کی دینی مجلسوں میں ان کے فضائل کو، ترغیبات کو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور مجھ سے پہلے مولانا نے اپنے تاثرات کے اندر اس کی تھوڑی اہمیت اور فضیلت بھی آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، آپ علماء کے بیانات میں روزانہ سنتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کا اور انسانوں میں خاص طور سے انبیاء اور رسول، نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے، ان انبیاء اور رسول میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے آخری نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دونوں نبیوں کے پاس اللہ تعالی نے جو سب سے پہلی وحی بھیجی، دونوں نبیوں کو اللہ تعالی نے جو سب سے پہلی چیز عطا فرمائی، اس کا تعلق علم سے ہے۔ کس سے ہے؟ علم سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا اور اس کے بعد احکام کا علم عطا فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے احکام کی تعلیم، قرآن کریم کی
جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اس سورت کی جو 5 پہلی آیات ہیں، ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پڑھنے کا اور لکھنے کا حکم دیا اور احسان کے طور پر اس چیز کو بیان فرمایا۔ ہمارے مکاتب میں، ہمارے مدارس میں، ہماری اسکولوں میں جو چیز سکھائی جاتی ہے، ہم اور آپ اس کو تعلیم اور شکشا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیم اور شکشا کہتے ہیں۔ تعلیم ہی وہ چیز ہے، علم ہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے اور علم دین سیکھتا ہے تو اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اور یہ ہدایت کا راستہ آگے چل کر کے اس کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا دنیا 3 طرح کی ہے، عالم 3 ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں جب تک حمل کی شکل میں قرار نہیں پائے تھے، ہماری روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر رکھی ہیں۔ کون سی روح کہاں جائے گی، کون سی روح کس گھر کے اندر جائے گی، کس پیٹ کے اندر جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسری چیز یہ عالم دنیا ہے۔ اس عالم دنیا میں روح اور جسم دونوں ایک ساتھ میں چلتے ہیں۔ جب زندگی پوری ہو جاتی ہے تو جسم الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے۔ اگلی دنیا جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، اس روح کا تعلق اس عالم سے اور اس دنیا سے ہو جاتا ہے۔ عالم دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو بھیجا، اور آگے عالم آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے۔ مسلمان کو اللہ نے ایک شان عطا فرمائی ہے، ایک عزت والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس شان کے ساتھ اور اس عزت والی زندگی کے ساتھ مسلمان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرے، اس کے لیے مسلمان کو اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنا ضروری ہے۔ کیا پیدا کرنا ضروری ہے؟ کچھ صفات پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر بڑی بڑی صفات رکھی ہیں۔ سب سے بڑی صفت نبوت اور رسالت کی ہے۔ یہ صفت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب نبوت اور رسالت والی صفت کسی انسان کے اندر آ نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ صفت عطا نہیں فرمائیں گے۔ لیکن نبوت اور رسالت کی صفت کے علاوہ جتنی اچھی اچھی صفات ہیں، انسان اگر چاہے تو اپنے اندر ان صفات کو اس دنیا کے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا تو ہی وہ اپنی زندگی کو شان کے ساتھ اور عزت کے ساتھ گزارے گا۔ ان صفات میں سب سے بڑی صفت جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہے، نبیوں کو عطا فرمائی ہے، اس کا تعلق پڑھنے سے ہے اور اس کا تعلق لکھنے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی علیہ السلام غار حرا کے اندر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے نبی جی اقرأ،
آپ پڑھیے. یہ نہیں فرمایا پہلے نماز پڑھو، پہلے زکات ادا کرو، پہلے حج ادا کرو. ریاضت اور مجاہدہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے سے چل رہا تھا. آپ کے پاس جو سب سے پہلی وحی لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اس وحی کا تعلق میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں پڑھنے اور لکھنے سے. کس سے ہے؟ پڑھنے اور لکھنے سے ہے. پہلے دنیا کے اندر جہالت بہت تھی، اب دنیا سمٹ گئی ہے. ہر جگہ تعلیم کا سلسلہ. جو لوگ تعلیم سے جڑ جاتے ہیں وہ آگے ترقی کر جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا ایک یہ دنیا ہے اور ایک آخرت والی دنیا ہے. جو مسلمان اس دنیا کی اچھی صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرے گا اور اگلی زندگی کے اندر جو صفات کام آنے والی ہے ان صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ کی قسم اس مسلمان کی یہ زندگی بھی عزت اور شان کے ساتھ ہوگی اور اگلی زندگی بھی اس کی عزت اور شان والی ہوگی. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تعلیم کے میدان میں اور دوسری چیزوں میں جو اچھی چیزیں ہیں ان میں فرق کیے بغیر ساری اچھی صفات اور اچھی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. مکتب کی تعلیم کا بھی ہمارے یہاں انتظام ہو، مدرسے کی تعلیم کا بھی انتظام ہو، اسکول کی تعلیم کا اور کالج کی تعلیم کا بھی یہ انتظام ہو. یہ زمانے کا تقاضا ہے. زمانہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے جس طرح تعلیم کے سلسلے دونوں ایک ساتھ چلتے تھے اسی طرح ان سلسلوں کو ہم ایک ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں گے تو ہی ہماری دونوں جہان کے اندر کامیابی اور ترقی ہے. اگر ہم نے ایک سلسلے کو لے لیا دوسرے سلسلے کو چھوڑ دیا تو ہم ایک دنیا سے غافل ہو جائیں گے اور دوسری دنیا کی طرف ہم زیادہ چلے جائیں گے. آپ روزانہ سنتے ہیں اسکول اور کالج میں جن کی نری اسکول کی اور کالج کی تعلیم ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں آج خبریں آ رہی ہے. اتنی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ چلی گئی، اتنے بچے دین اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے. نتیجہ کیا ہے؟ ان کے سینوں کے اندر پہلے قرآن نہیں آیا، ان کے سینوں کے اندر دین نہیں آیا، ان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں آئی. اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی تو دین اور دنیا دونوں کو وہ ایک ترازو کے اندر لے کر کے آگے بڑھتے. دین ان کے اندر نہیں تھا، دنیا کی ساری واقفیت آئی تو دنیا داروں کے اوپر، دنیا والوں کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو قیاس کیا اور قیاس کر کے وہ دین سے برگشتہ ہو گئے، دین سے پھر گئے. یہ ہماری کمی ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے، ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچا پائے، قرآن کی تعلیم وہاں تک نہیں پہنچا پائے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر، آج کے زمانے کے اندر ہم جہاں مکتب کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم کی فکر کریں اس کے ساتھ اسکول کی تعلیم کی بھی فکر کریں، اور جہاں ہم اسکول اور کالج کی تعلیم کی فکر کریں اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر مکتب اور مدرسے کی تعلیم کی بھی ہم ضرور فکر کریں. ورنہ ہماری یہ اولاد جن کو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہمارے یہ بچے نہیں بھٹکیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ گمراہ ہو گئے تو جن ماں باپ نے ان کی تعلیم کے پیچھے لاکھوں نہیں آج کے زمانے میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے لگا کر کے اس کی دنیا بھی وہ نہیں سنوار پایا اور اس کا دین بھی وہ سنوار نہیں پایا، ماں باپ کے اوپر الٹا اس کا وبال آئے گا. اس لیے اس بات کی ہم فکر کریں، ہمارے بچوں کے دلوں میں پہلے قرآن کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو، مسجد کی محبت ہو.
میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا، ایک جگہ پاکستان کا واقعہ۔ باپ کا ایک بیٹا تھا، باپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر تعلیم دلوائی، انجینئر بنایا، پڑھتے پڑھتے اس کے پرسنٹ اچھے تھے، نمبرات اچھے تھے۔ امریکہ کی کسی کمپنی سے اس کے پاس آفر آیا کہ آپ کو ہماری کمپنی کے اندر ضرورت ہے، آپ ہمارے یہاں آئیں، ہم آپ کو اتنے لاکھوں کے ماہانہ تنخواہ دیں گے۔ بچے نے آ کر کے باپ سے کہا، آپ نے مجھے تعلیم دلوائی ہے، لیکن اس باپ کی یہ پہلے فکر تھی کہ میرا بچہ قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہو، دین سے وابستہ ہو۔ انہوں نے قرآن سے وابستہ کیا، دین سے وابستہ کیا، اس کے بعد ان کو انجینئر بنایا۔ اور یہ جب آفر آیا، باپ نے کہا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن انجینئر اس لیے بنایا تھا تاکہ مال بہت کما کر کے لائے۔ امریکہ سے آفر آیا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ وہ وہاں چلے گئے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، ایمان کو بگاڑنے کے لیے، حیا کو ختم کرنے کے لیے، شرم کو مٹانے کے لیے آپ دنیا کے جس آفس کے اندر بھی جائیں گے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آپ کو وہاں موجود ملیں گی، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آپ کو موجود ملیں گی، اور ان کا کیا منصوبہ، کیا مقصد ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام کی روشنی میں کہ یہ چیز، ان چیزوں کی ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن نوکری کرنے والوں کی اپنی مجبوری ہے۔ تو ان کی بھی مجبوری تھی، جس آفس میں وہ بیٹھے ان کے ساتھ ایک عیسائی لڑکی بھی بیٹھتی تھی۔ کچھ دن گزرے، جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، آنکھیں ملتی ہیں، پھر زبانیں ملتی ہیں، اور کرتے کرتے غلط تعلقات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی، بچے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا میں عیسائی مذہب کی ہوں، آپ مسلمان ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان کے ساتھ اپنا نکاح نہیں کر سکتے، عیسائی مذہب کے لوگ عیسائی کے ساتھ نکاح کریں گے، اسلام دھرم کے لوگ اسلام دھرم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہی رشتہ کریں گے۔ دوسرے دن بچی آئی کہ میں نے اپنے ابا سے رات کو مشورہ کیا، میرے ابا نے اجازت تو دے دی، لیکن جو میں نے بات کہی تھی وہی شرط ہے۔ لیکن ابا نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رشتہ کرو گے تو میں تم کو بہترین بنگلہ دلا دوں گا، میں تم کو بہترین گاڑی دلا دوں گا۔ یہی بچہ اب تک تہجد کا پابند تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا پابند تھا، نمازوں کا پابند تھا۔ صبح کو امام صاحب جب مسجد کا گیٹ کھولتے تھے تو جو لوگ تہجد کی نماز کے لیے جاتے تھے ان لوگوں میں جانے والا یہ بچہ بھی تھا۔ ایمان اندر تھا، کچھ دن ہچکچایا، کیسے کریں کیسے نہیں کریں۔ بچی کے باپ نے اپنے گھر عیسائی مذہب کے عالم کو بلایا اور ان سے رائے مشورہ کیا۔ پاکستان کا ایک بہترین بچہ انجینئر بن کر کے آیا ہے، میری بچی کے ساتھ آفس کے اندر بیٹھتا ہے اور اس نے رشتے کی بات کہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا مشورہ دیا؟ کہنے لگے ہم نے رائے یہ دی ہے کہ اگر تم اپنا دھرم بدل دو گے تو ہم اپنی بچی کے ساتھ اپنا رشتہ کر دیں گے، لیکن وہ بچہ ابھی تک تیار نہیں ہے۔ تو اس پادری نے کہا، عالم نے کہا آپ نے ابھی تک اس کو بنگلے کا اور گاڑی کا لالچ دیا ہے، اس کو اور زیادہ لالچ دو۔ اپنے ملک میں جاؤ گے آپ کا ٹکٹ فری کر دیں گے، کہیں گھومنے کے لیے جاؤ گے ہماری طرف سے آپ کے لیے سارے انتظامات ہوں گے۔ منتھلی ماہانہ جو آپ کی تنخواہ آئے گی وہ تنخواہ پوری کی پوری آپ اپنے باپ اور ماں کے بیلنس کے اندر ڈال دینا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جب اتنا لالچ اس بچے نے دیکھا تو وہ تیار ہو گئے. تیار ہونے کے بعد نکاح ہوا عیسائی مذہب کے مطابق. بچہ بنگلے میں منتقل ہوا. بنگلے میں منتقل ہوتے وقت میں اس کے ساتھ جو سوٹ کیس تھا، اٹیچی تھی کپڑوں کی سامان کی، وہ بھی لایا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی صندوق تھی جس کے اندر کوئی کتاب تھی، وہ بھی لے کر کے آیا. وہ سارا سامان بنگلے کے اندر اس نے منتقل کر دیا. چند دن گزرنے کے بعد باپ آیا اور باپ نے آ کر کے دیکھا کہ اوپر ایک بکس کے اندر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے. اس نے کھول کر کے اس کو دیکھا، اس کے اندر قرآن کریم تھا. باپ نے کہا شام کو تمہارا شوہر گھر آئے تو اس کو کہہ دینا یہ کتاب کل سے کچرے میں ہونی چاہیے، یہاں نہیں ہونی چاہیے. 2 مہینے 3 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا. مسجد کے امام صاحب پریشان ہیں. بچہ جو تہجد میں آتا تھا، نماز فجر کے لیے سب سے پہلے آتا تھا، وہ بچہ نہیں آ رہا ہے. اس بچے نے ساری قربانیاں دے دی، سارے تعلقات اپنے پیچھے کے ختم کر دیے. لیکن جب دوسرے دن آیا اس نے دیکھا کہ میری کتاب جو طاق کے اوپر رکھی ہوئی تھی، الماری کے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ کتاب مجھے نظر نہیں آئی. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کتاب جو یہاں رکھی ہوئی تھی تم نے اس کو کہاں ڈال دیا؟ کہنے لگی وہ دیکھو کچرا دان کے اندر ڈالی ہوئی ہے. میرا باپ آیا تھا اور آ کر کے کہہ کے گیا ہے یہ کتاب کل سے یہاں نہیں ہونی چاہیے بلکہ کچرا دان میں ہونی چاہیے. وہ بچہ رات کے وقت آیا تھا، زار و قطار رونے لگا اور بھاگ کر کے اس کتاب کو، قرآن کریم کو وہاں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کتاب کو لے کر کے بنگلے سے نکلا اور مسجد کے دروازے کے اوپر جا کر کے رات کو 3 بجے پڑ گیا. جب دروازہ کھلا امام صاحب کے سامنے رونے لگا، میری دنیا برباد ہو گئی، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے اللہ کے سامنے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا طریقہ بتاؤ. امام صاحب نے جو بھی تھا وہ طریقہ بتایا. تو میرے بزرگوں مین پوائنٹ ایک نکلا، ساری چیزیں اس نے ختم کر دی، لیکن جب قرآن کی بے عزتی ہوئی، قرآن کو کچرا دان کے اندر ڈالنے کا وقت آیا، اس بچے نے اس بات کو گوارا نہیں کیا اور یہ قرآن کی محبت اس کو واپس اسلام کی طرف کھینچ کر کے لائی، اس کو واپس نماز، روزے اور مسجد کی طرف کھینچ کر کے لائی. اس لیے میرے بزرگوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے دلوں کے اندر دین کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ڈالیں، پھر دنیا کے کسی میدان کے اندر ان کو پھینک دیں. انشاءاللہ ان کا دین رخصت نہیں ہوگا، ان کا ایمان رخصت نہیں ہوگا. جس میدان میں رہیں گے نمازوں کے پابند رہیں گے، تلاوت کے پابند رہیں گے، ماں باپ کے حقوق کو جاننے والے بنیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اس وقت میں جو یہ ایام چل رہے ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ دن اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اس سے رمضان المبارک کی راتیں زیادہ افضل ہے، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ حج والے مہینے کے شروع کے جو یہ 10 دن ہیں، یہ دن اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ افضل ہیں. ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل صالح کسی دن کے اندر کیا جائے وہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عمل ان دنوں کے اندر کیا جائے اللہ کے یہاں وہ اتنا ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے. کیوں محبوب ہے؟ یہ دن، ان دنوں کی تاریخ انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان دنوں کی تاریخ انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کل جو 10 تاریخ آ رہی ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، قربانی کا پہلا دن، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے اوپر چھری چلائی تھی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے وہ چھری چلی نہیں. کیا نہیں ہوئی؟ چھری چلی نہیں. اور اللہ نے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور اسی مینڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ ذبح کروایا. ابراہیم علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ
वस्सलाम ने तीनों ने मिल करके चंद कलिमात कहे थे। वो कलिमात आज सुबह फजर की नमाज से लेकर के 13 तारीख की असर तक अल्लाह ने हमारे ऊपर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे ऊपर हर नमाज के बाद पढ़ने को वाजिब करार दे दिया। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी की गर्दन पर छुरी चल रही है। उनको ताज्जुब हुआ, कोई बाप अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चला सकता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। नबी अपनी हर कुर्बानी अल्लाह के हुक्म के सामने पेश कर देता है। इसलिए इन दिनों में हम रोजा रखने की, सदकात देने की, तस्बीह पढ़ने की, कलिमा पढ़ने की, जो चीज आपको याद हो, नमाजों की पाबंदी की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। और अगले जो 3 दिन आएंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन 3 दिनों में अल्लाह के नजदीक खून बहाने से ज्यादा कोई अमल अफजल नहीं। क्या बहाने से? करोड़ों नहीं, अरबों जानवर दुनिया के अंदर ज़बह होंगे। सऊदिया वगैरह के ममालिक में तो आज से कुर्बानी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ कल 10 ज़िलहिज है, इसलिए कल से ये कुर्बानी का अमल शुरू होगा, 3 दिन तक चलेगा। जो साहिबे निसाब हों, हर आदमी को, हर औरत को, अगर दोनों साहिबे निसाब हों तो दोनों को कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह किसी को वुसअत दे तो अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसाले सवाब के लिए हमें कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। जो बातें कही गई है अल्लाह हम सबको उनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने खास तौर से 2 ही बातें रखी है। पहली बात ये कि हम तालीम के मैदान में आगे आएं, जहालत को और इस लाइल्मी को हम खत्म करने की कोशिश करें। ये जहालत खत्म होगी इन्हीं टीलों से, टीलों में रहने वाले, इन्हीं टीलों के अंदर आबाद घरों से उलमा पैदा होंगे, हुफ्फाज पैदा होंगे, जो दीनी एतबार से हमारी रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, मास्टर पैदा होंगे, जो खिदमत खल्क का हमारे माशरे के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, ये जो मुबारक अय्याम चल रहे हैं, इन मुबारक अय्याम के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की कोशिश करें। एक मसला, अब तो वह अय्याम चले गए हैं, वरना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है, क्या करना चाहता है? कुर्बानी करना चाहता है। और बाज़ उलमा ने तो लिखा है कुर्बानी करने का इरादा ना हो तो भी हाजियों की मुशाबहत इख्तियार करते हुए जब इस महीने का चांद नजर आ जाए, आज 9 तारीख है, 9 दिन पहले चांद नजर आ गया, चांद नजर आ जाए, अपने नाखून ना काटे, अपने बाल ना काटे। क्यों ना काटे? इसलिए कि हाजी जब एहराम बांध लेते हैं, हज का क्या बांध लेते हैं? एहराम बांध लेते हैं, बहुत सी हलाल चीजें उनके ऊपर हराम हो जाती है, बहुत सी हलाल चीजें हराम हो जाती है। ये तरबियत और मश्क करवाई जाती है कि हलाल चीजें अल्लाह के हुक्म से छोड़ सकते हो तो हराम चीजों को भी अपनी जिंदगी के अंदर मुकम्मल तरीके से छोड़ने की कोशिश करो। हाजी एहराम बांधने के बाद में बाल नहीं तोड़ सकता, नाखून नहीं काट सकता, खुशबू नहीं लगा सकता, सर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहन सकता, सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं पहन सकता। हाजी के लिए ये सारी चीजें नाजायज है। हाजी के लिए जब ये सारी चीजें नाजायज है, हाजियों के ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरस रही हैं। क्या बरस रही है? रहमतें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम उनकी मुशाबहत इख्तियार कर लो, तुम भी 10 दिन तक कुर्बानी करने से पहले नाखून मत काटो, बाल मत काटो। हाजियों के ऊपर अल्लाह जो रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा रहे हैं, अल्लाह उसका हिस्सा तुम्हें भी अता फरमा। ये पहला अमल है। फिर रोजे का अमल है। इन दिनों में जो भी रोजा रखता है अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। फिर कुर्बानी का अमल है। कुर्बानी का जानवर हम कुर्बान करते हैं, उसके एक एक बाल के बदले में, एक एक रूई के बदले में
اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اور نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، کیا ڈھونڈتی ہے؟ بہانہ ڈھونڈتی ہے، میری طرف کوئی آئے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ چل کر کے آتا ہے اللہ اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کریں ایسے مبارک دن آئیں، ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو کہا سنا گیا ہے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.